بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں یہ مضمون تھا کہ اللہ نے مال و دولت کو ایک آزمائش کی چیز بنایا ہے، جہاں اس میں صاحب حق کا حق ہوتا ہے، وہیں اس مال میں اللہ نے غریبوں کا باقاعدہ حق مقرر کیا ہے۔ کل کی آیات میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے چند لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارا باپ اپنی پیداوار میں ہمیں دینے سے پہلے غریبوں کا حق متعین کرتا تھا۔ اولاد نے یہ کہا کہ آج تو ہم بڑے مالدار ہو جاتے اگر ان غریبوں کو ہمارے باغ کی پیداوار میں سے کچھ نہ دیا جاتا۔ بالآخر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ غریبوں کو نہیں دینا چاہتے تو آج مجھے تمہارے باغ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صبح صبح اپنے باغ پہنچے، کہنے لگے یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، یا ہم راستہ بدل گئے، یہ ہم سے راستہ بدلا گیا، اس طرح کا مضمون کہا انہوں نے۔ بالآخر تباہی اور بربادی اس وجہ سے آئی کہ اس پر اترانے لگے اور اپنے مال کو اپنا ذاتی حق سمجھنے لگے۔ اللہ نے اس کو رکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج کی ان آیات میں اللہ پاک دنیا کے باغوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو آخرت میں نعمتیں ملیں گی اس کا ذکر کیا کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ ایک آدھ نہیں بلکہ جنات کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ الگ الگ متقی کو الگ الگ جنتیں ملیں گی۔ جب یہ مضمون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو تانا دینے والے تانا دیتے کہ دیکھو آج مسلمانوں کی حالت اس طرح کمزوری کی ہے اور ہم اتنی عیش و عشرت کے ساتھ ہیں، جب ہم دنیا میں اتنے اچھے ہیں تو آخرت میں بھی ہمارا مقام اچھا ہی رہے گا۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جس خدا کی نعمتیں ابھی ہمارے اوپر ہیں، ہم سردار ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، تو یہ کیسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارا اعزاز نہ ہو؟ اس کا جواب اللہ پاک نے دو اعتبار سے دیا، ایک عقلی دیا اور ایک نقلی دیا۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ دیکھو ذرا سوچو،
دنیا میں اگر کسی کے دو خادم ہوں اور ایک خادم ہے کہ وہ برابر اطاعت و فرما برداری میں اپنے مالک کا کام برابر بجا لاتا رہتا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو برابر نافرمانی پہ لگا رہتا ہے، تو بتاؤ مالک ذمہ دار آدمی کس سے خوش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو برابر اپنے کام، عقل یہ کہتی ہے کہ جو ملازم اپنا کام بہترین انداز سے کر رہا ہو مالک اسی سے خوش ہوگا، اور جو چوری کر رہا ہو، ڈنڈی مار رہا ہو، نافرمانی میں لگا ہو، مالک اس سے خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ تو دنیا کا جب اصول یہ ہے تو اللہ رب العزت والجلال کا دستور اس کے خلاف نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں نافرمانوں کو اللہ زیادہ نوازیں گے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ تم انسانوں کو تو انصاف کرنے والا سمجھو، اللہ رب العزت والجلال جو رب ہیں وہ ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر دیں گے؟ یعنی فطرت سلیمہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی چہ جائے کہ اللہ دونوں کو برابر دیں، یہ عقل اور فطرت کے خلاف بات ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے عقلی جواب دیا۔ دوسرا جواب اللہ یہ دے رہے ہیں ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب موجود ہے، کہیں لکھا ہوا پڑھ لیا کہ نافرمانوں کو اللہ فرما برداروں سے زیادہ دیں گے؟ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے، یعنی اگر ایسا تم نے کہیں پڑھا ہے تو لا کر دکھلاؤ۔ جو بات تم کہہ رہے ہو کہ جب ہم دنیا میں بڑھے تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں بہترین جگہوں کی طرف اللہ ہمیں لے جائیں گے، اگر ایسا کہیں پڑھا ہے تو لا کر دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون، کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں کہ ہم نے تمہاری قسموں کا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی قیامت تک باقی رہنے والے تم لوگ اگر ایسے ہو کہ تمہیں قیامت تک باقی رکھا جائے گا، کیا اللہ نے اس طرح کی قسمیں کھا لی ہیں کہ بس تمہارے ہی لیے اعزاز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہمی اور ذہنی بیماریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا عقل اور نقل دونوں کے خلاف یہ بات ہے کہ اللہ مجرموں کو اعزاز عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم اگر اچھے رکھے گئے ہیں تو آخرت میں بھی اچھے رکھے جائیں گے، یہ صرف وہمی بات ہیں، اور ایک انصاف پسند اور شریف اور نیک آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا چہ جائے کہ اللہ رب العزت والجلال متقیوں کے مقابلے میں مجرموں کو اللہ نوازیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا، پہلے متقیوں کا انجام بیان فرمایا، اس کے بعد ان کے اعتراضات کے جوابات دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون،
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی بات ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ ہم دنیا میں اچھے تو آخرت میں بھی اچھے رہیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے، بلکہ جو اللہ طے کرے گا وہ ملے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ۔